اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ نمبر 35، آیت نمبر 22۔ وما یستوی الاحیاء ولا الاموات ان اللہ یسمیع من یشاء وما انت بمسمیع من فی القبور۔ اور زندہ اور مردے برابر نہیں ہو سکتے، اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے سنا دیتا ہے، اور آپ ان لوگوں کو نہیں سنا سکتے جو قبروں میں ہیں۔ ہمارا قیامت کا ٹاپک چل رہا ہے، اور اس میں سب ٹاپک یہ ہے کہ قبروں میں یا جو مردے ہیں ان کے ساتھ کیا معاملہ ہے۔ اس کا قرآن پاک میں جہاں جہاں بھی ذکر آ گیا، آلموسٹ میں نے ساری آیات ہی کرنے کی کوشش کی ہے۔ جو آیات نہیں، جن پہ پراپرلی ویڈیو نہیں بنائی، وہ ڈسکرپشن میں ڈال دی ہیں۔ تو یہ جو ٹاپک ہے، یہ قیامت کا کیونکہ ٹاپک ہے، تو اس سے پہلے کیا ہونا ہے، ظاہری بات ہے قبر اسی سے ریلیٹڈ تھی کہ قبر میں بھی کیا کچھ ہونی ہے ایسی چیزیں، تو وہ سارے معاملات میں نے پہلے پچھلی کافی ساری آیات میں ڈسکس کیے ہیں بڑی ترتیب سے ایک سے۔ لیکن جو اب والی آیات ہیں اور آگے ایک دو جو آیات ہیں، یہ بڑی امپورٹنٹ ہیں۔ اس میں اصل میں یہ ٹاپک سب ٹاپک جو ہے ان آیات کی وجہ سے کیا تھا، کیونکہ یہ بڑی امپورٹنٹ آیت ہے ہماری سمجھنے کے لیے، کیونکہ جو سوسائٹی ہماری میں چیزیں چلتی ہیں۔ تو میں صرف شیئر کر رہا ہوں، تھوڑا بہت ڈیٹیل بتا دوں گا، آپ خود کوشش کریں، اس پہ غور و فکر کریں۔ اور زندہ اور مردے برابر نہیں ہو سکتے، زندہ اور مردے، یہ ایک اللہ پاک سارٹ آف ہمیں چیز بتا رہے ہیں کہ زندہ اور مردے برابر نہیں ہو سکتے، کہ وہ مردوں کو زندہ کی طرح نہیں ٹریٹ کیا جا سکتا، یا ان کو زندہ نہ بنا دیا جائے، یا زندہ نہیں بن سکتے وہ۔ ٹھیک ہے، اس کی ایک دوسری بھی وہ تو ہو سکتا ہے، وہ بھی میں بتاتا ہوں۔ اچھا، اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے سنا دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے سنا دیتا ہے۔ اب یہاں تک تو یہ بھی ہو سکتا ہے، اس کا مطلب یہ بھی کہہ سکتے ہیں لوگ، کیونکہ میں ڈسکرپشن میں بھی دو آیات شیئر کروں گا، وہ آیات بھی ایگزیکٹلی یہی ہیں، آلموسٹ یہی بات ہو رہی ہے جتنی یہ پہلی آیت کا پہلا حصہ بات ہو رہی ہے۔ اور لیکن وہاں کنٹیکس یہ ہے کہ لوگ جو ہیں، آپ ان کو جو مرضی کرتے رہیں، جو اللہ کے منکر ہیں، یہ گنگے بہرے ہیں، یہ نہیں سن سکتے، یہ مردہ ہیں، ان کے دل مردہ ہیں۔ اگر آپ کو یاد ہو تو قرآن پاک کی بالکل جو پہلی آیات ہیں، 10-15 آیات، اس میں بالکل ایگزیکٹلی یہی ٹاپک سٹارٹ ہوا ہے۔ مینز پہلی 4-5 آیات چھوڑ کے اس کے بعد جو اگلی 5-10 آیات ہیں نا، وہ اس میں ہی ہیں۔ وہ سمن بکمن والی آیات جو ہیں ساری، کہ یہ گنگے ہیں، بہرے ہیں اور سارا، تو وہ وہاں سے یہ بات، تو یہ باتیں بار بار رپیٹ ہو رہی ہیں۔ تو یہاں بھی کوئی ان کا بھی کہہ سکتا ہے کہ جو مطلب اللہ کی ہدایت کی طرف نہیں آتے اور گمراہی کی طرف جاتے ہیں، جانتے بوجھتے ہوئے بھی اور سارا، تو وہ بھی ہو سکتا ہے۔ لیکن اگلی آیت کے آخری حصے میں یہ بات کلیئر ہو گئی، یہ بھی کلیئر ہو جاتی ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ بہت امپورٹنٹ بات ہے۔ اور آپ ان لوگوں کو نہیں سنا سکتے جو قبروں میں ہیں۔ یہاں پہ ہمیں کلیئر ہو گیا، اور اگر آپ اوپر عربی بھی پڑھیں تو اس میں ہے من فی القبور، جو قبروں میں ہیں۔ تو قبور کا ورڈ اوپر بھی یوز ہوا ہے، تو یہاں پہ کلیئر ہو گیا، مینز جو مردہ، جو مطلب جو اللہ کی ہدایت سے انکار کرنے والے کافر ہیں، ان کو زندہ کو ہی مردہ قرار دیا جاتا ہے۔ تو یہاں وہ مراد نہیں ہے، یا ایٹ لیسٹ آیت کے اس حصے کی تو نہیں ہے، کیونکہ اس میں تو قبروں کا ذکر آ گیا۔ تو یہاں اگر ہم یہ آیت پڑھیں، اس کو سمجھیں، اس پہ غور و فکر کریں، تو کسی بھی بحث کی ضرورت ہے ہماری سوسائٹی میں اور ہمارے دین میں، جو خاص کر کے، اور یہ خاص کر کے برِ صغیر میں ہے، انڈیا، پاکستان میں، بنگلہ دیش میں، یہ بحثیں یہاں ہی ہیں صرف، مطلب بہت ریئر ہیں۔ شاید انڈونیشیا میں بھی تھوڑی بہت ہو ہیں، کیونکہ وہاں بھی ایسے ہی دین پہنچا ہے تاجروں کے تھرو، اور اسی طرح کچھ اللہ کے پیارے لوگوں کے تھرو، اور اس طرح۔ تو
اور وہاں بھی ظاہری بات ہے ہندو کلچر یا اس طرح کا جو مطلب بدھزم کا کلچر یا جو یہ جو چائنیز کا اس طرح کا ان کے بھی کنسیپٹ عجیب سے ہی ہیں تھے. تو یہاں پہ یہ انڈیا پاکستان میں یہ زیادہ یہ مسئلے مسائل ہیں، ورنہ عرب ورلڈ میں ایسے مسئلے ایٹ لیسٹ نہیں ہیں یا بہت ریئر ہیں یہ شرک والے اور اس طرح. تو ہماری سوسائٹی میں یہ دیکھیں کیا چلتا ہے، تو جو وہ سب چلتا ہے اگر یہ آیت اس پہ اس کو پڑھ کے اس پہ اس کو سمجھ لیا جائے تو وہ بحثیں ہونی چاہیے کہ کون قبروں میں زندہ ہے اور ان کی دعائیں کرنی ہیں اور دیگیں چڑھانی ہیں اور وہ اللہ کے پیارے ہیں اور ان کو وہ اللہ سے ہماری سفارش کرتے ہیں، یہ ساری ہونی چاہیے. یہ تو اللہ پاک فرما رہے ہیں نا، یہ تو اللہ کی باتیں ہیں نا، یہ جو میں آیت پیش کر رہا ہوں اس پہ آپ خود اسی لیے یہ ہے کہ آپ خود غور و فکر کریں. یہ آیت نمبر اوپر حوالہ نمبر ہے، اس کو اردو میں پڑھیں سمجھے. بے شک کوئی تفسیر وغیرہ بھی کسی کی پڑھنا چاہتے ہیں تو آپ ڈیٹیل سے بے شک پڑھیں، کسی کی تفسیریں میں بھی پڑھیں، آپ جو ترجمہ آپ کو ٹھیک لگتا ہے پڑھیں، لیکن غور و فکر تو کریں اس پہ کہ یہ اللہ پاک اس کائنات کا خالق اور مالک ہمیں کیا کہہ رہے ہیں. اور آپ ان لوگوں کو نہیں سنا سکتے جو قبروں میں ہیں، تو آپ خود اس پہ غور کر لیں. میں اس کے ڈسکرپشن میں 2 اور آیات بھی کر دوں گا، وہ ایگزیکٹلی یہ نہیں ہے لیکن وہ بھی ایسے ہی ہے کہ مردوں کو نہیں سنا سکتے یہ وہ، تو وہ بھی آپ پڑھیے گا. اور اس آیت کا کنٹیکس ضرور پڑھیں اس آیت کا کنٹیکس. یہ بڑی اس سے نا 2 3 4 آیات پیچھے چھوڑ کے جو ہے وہ آلریڈی اسی قیامت کے ٹاپک کے انڈر ہم کر چکے ہوئے ہیں، کافی تفصیل سے آیت ہے جس میں اللہ پاک کہتے ہیں کہ قیامت والے دن کوئی بھی کسی دوسرے کا وزن یا بھار نہیں اٹھا سکے گا، خود ہی ادھر بھگتنا ہے جو بھی ہے، چاہے وہ جتنا بھی قرابت دار ہو، مینز کوئی ماں باپ بھی ہوں تو وہ نہیں. یہ آلریڈی آیت کر چکے ہیں. اور اس کے 2 4 آیات چھوڑ کے اگلی آیت جو ہے وہ بھی بڑی قیمتی آیت ہے جس میں یہ فرمایا ہے کہ ہم نے ہر امت کے لیے ایک رسول یا ڈرانے والا نذیر بھیجا، ڈرانے والا بھیجا. تو وہ بھی آپ پڑھ سکتے ہیں. تو کنٹیکس تھوڑا سا پڑھیں، غور و فکر کریں، سمجھیں قرآن پاک اور اللہ پاک کی باتوں کو. جزاک اللہ خیر.